مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. زرمینہ آپ تشریف رکھتی ہیں, تکبر کے اسباب ذرا کچھ تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. شکریہ زینب. آپ نے بات کی تکبر کے اسباب کے حوالے سے, تو ہم سب جانتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے بڑی مشہور, اور اس کا مفہوماً یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تکبر کرنے والے قیامت کے روز چیونٹیوں کی مانند اٹھائے جائیں گے. اب چونکہ ہمیں یہ حدیث مبارکہ بھی ہمارے مائنڈ میں ہے, تو ہمارے لیے تکبر کے اسباب جاننا بے حد ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہماری پرسنالٹی میں وہ چیزیں موجود ہیں تو ہم ان کو اپنی پرسنالٹی سے ختم کر کے اللہ رب العزت کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ اپنی لائف کو ڈھال کر چل سکیں. آپ نے بات کی اسباب کے حوالے سے, تو کسی کو علم پر تکبر ہے, کسی کو اپنے عمل پر تکبر ہے, کوئی سلطنت پر تکبر کرتا ہے, کوئی مال و دولت پر کرتا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین کے اکارڈنگ کہ انسان حسب نسب کی وجہ سے بھی تکبر کرتا ہے, مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے, حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے, افرادی قوت کی وجہ سے کرتا ہے, تو بہت سارے اسباب شامل ہیں. عبادات پہ, علم پہ, یہ تمام تر چیزیں اس میں شامل ہیں. اگر حسب نسب کی بات کی جائے تو جیسے اقبال نے فرمایا کہ آباد ہو تھے تمہارے تم کیا ہو, یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے اور حسب نسب کے حوالے سے اگر بات ہمارے مائنڈ میں آتی ہے تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے فرمایا گیا کہ تمہاری ذات تمہیں تخلیق کیا گیا, اور ذات برادریاں تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, شناخت کے لیے پیدا کی گئی, ورنہ عظمت کی بنیاد صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو حسب نسب کی وجہ سے تکبر کرنے سے منع فرمایا گیا. پھر اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی خواتین میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ حسن و جمال کی وجہ سے غرور اور تکبر اختیار کرنا, اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے. پھر مال و دولت کی وجہ سے اگر بات کی جائے تو مال و دولت میں اسراف, نمود و نمائش, اس پر غرور و تکبر سے منع فرمایا گیا ہے, کیونکہ مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, لیکن ہم نے اس میں ریاکاری اور نمود و نمائش سے قطعی طور پہ کام نہیں لینا. اگر قوت کی بات کی جائے تو اس میں بھی تکبر اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا, کیونکہ اللہ پاک متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. اب اگر علم کے حوالے سے بات کی جائے, بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, عالم ہوتے ہیں, ان کو اگر خدا نخواستہ اپنے علم پہ تکبر ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنے علم پہ تکبر ہو, جس شخص کو اپنے علم پر تکبر ہو, اس علم کی آفت تکبر ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ تم اپنے علم پر تکبر نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارا علم اور جہالت برابر ہو جائیں. اس لیے علم پر کبھی بھی تکبر اختیار نہیں کرنا چاہیے. اگر زہد و عبادات پہ بھی لوگوں کو تکبر ہوتا ہے تو اس حوالے سے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, ایک بہت عابد تھا, بہت نیک تھا, اور ایک فاسق تھا جو گناہ گار تھا. تو اس گناہ گار شخص نے سوچا کہ اگر میں اس عابد شخص کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے گناہوں کی بخشش فرما دے, اور وہ وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہے. تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس بنی اسرائیل کا, وہ کہتا ہے کہ تم تو بہت گناہ گار ہو, تم میرے ساتھ کیوں بیٹھ گئے ہو, تم یہاں سے چلے جاؤ. وہ شخص چلا جاتا ہے. تو اس وقت جو رسول تھے ان پر وحی آئی, اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں اشخاص سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے عمل کا دوبارہ سے جائزہ لے لیں, کیونکہ جو گناہ گار تھا اس کی نیک نیتی تھی تو میں نے اس کے گناہوں کی بخشش فرما دی ہے, اور جو عابد ہے, جو نیک ہے, اس نے چونکہ تکبری اختیار کی ہے, تکبر کو اپنایا ہے, اس لیے اس کے اعمال اور نیکیاں ضائع کر دی گئی ہیں. تو اگر علم کی بات کی جائے زینب, تو علم تو بلم باورا نامی شخص کے پاس بھی بہت تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا, لیکن کیا ہوا جب اس کو اپنے علم پر تکبر ہوا تو اس کا تمام تر علم سلب کر لیا گیا, ضائع ہو گیا. اگر قوت کی بات کی جائے تو فرعون بہت زیادہ سپر امپاورمنٹ سمجھتا تھا, اپنے آپ کو اختیارات کا مالک سمجھتا تھا, لیکن کیا ہوا جب اس نے تکبر اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا. اگر نمرود کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا معاذ اللہ, اور اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا. تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب لوگ اس کے سر پر جوتا مارتے تھے تب اس کو راحت ملتی تھی, اس لیے تکبر سے باز رہنا چاہیے. اسی طرح سے قارون کے پاس مال و دولت کے خزانے تھے, خزانوں کی چابیاں تھیں, لیکن جب اس نے تکبر اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا. اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنی زندگی میں سے ہم تکبر کو بالکل نکال دیں, اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈالیں جو اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے چاہتا ہے. کیونکہ زینب تکبر چاہے مال و دولت کا ہو, چاہے حسب نسب کا ہو, چاہے علم کا ہو, انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے. حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک حجام آیا اور ساتھ ایک نواب بھی تشریف لائے. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ تشریف رکھیے. تو وہ نواب کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ, تو آپ فرماتے ہیں کہ جی ہاں انہی کے ساتھ تشریف رکھیے ورنہ تشریف لے جائیے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اکابرین کس طرح سے اس برے خصائل سے اپنے آپ کو روکتے تھے, اوائڈ کرتے تھے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے, اور کس طرح سے
تقوی اختیار کرتے تھے، تکبر سے بچتے تھے، ہمیں آج اس کو اپنی لائف میں شامل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور فی زمانہ زرمینہ یقینی طور پر آپ نے بہت اچھی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ فی زمانہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے یا کوئی ایسی چیز، جس طرح سے ارشاد فرمایا نا زرمینہ نے بھی کہ مال و اسباب ہے، جسمانی طاقت ہے، صحت ہے، بہت زیادہ خوبصورتی ہے، تو خوبصورتی کی بنا پر بھی ہم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام چیزوں سے نجات بھی عطا فرمائے، میں تو یہی کہوں گی، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔